السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج ہم اس کا سوال نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو اس سبق کا سوال نمبر 4 ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کے لیے یہود نے کس طرح مقدمہ قائم کر کے فیصلہ حاصل کیا؟ تو اس کا جواب کتاب پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن کتاب پر جہاں سے آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے ایک سنٹینس آپ نے اپنی طرف سے بھی لکھنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنی کتابوں پر نوٹ کر لیجئے گا۔ تو کتاب پر آپ کا یہ جو سوال تھا، اس کا جواب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ ایک سنٹینس لکھو گے، وہ سنٹینس یا جملہ یہ ہے، یہود جب رومی گورنر کے پاس اپنا جھوٹا مقدمہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھا لے کر گئے اور کہا کہ اس عیسیٰ نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے، وہ قانون اور حکام کا احترام نہیں کرتا، وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا، یہ آپ ہیڈنگ نہیں لکھو گے، ڈائریکٹ یہاں سے لکھو گے، رومی گورنر یہودیوں کی مکاری کو سمجھتا تھا اور اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہودی علماء سے خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کی۔ گورنر نے بے دلی سے یہ حکم صادر کر دیا۔ یہودی خوش ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی اور انہیں بہت اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد آپ کے پیروکاروں اور دشمن یہودیوں کا ہجوم تھا۔ انہی میں آپ کا وہ حواری یہودا بھی تھا جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کرایا تھا۔ اس بھیڑ باڑ اور ہنگامے میں کسی کو کچھ پتہ نہ لگ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ رومی گورنر کے سپاہیوں کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس ہنگامے میں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ لوگوں نے کسی شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیا اور اس کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اس دوران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہاں تک اس سوال کا جواب تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ یہودیوں نے کس طرح مقدمہ قائم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے کے لیے فیصلہ حاصل کیا۔ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے پڑھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کی عادات غلیظہ کے خلاف دعوت دی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جان لینے کا پروگرام یہودیوں نے بنا رکھا تھا۔ وہ اسی پروگرام کے تحت اپنا مقدمہ رومی گورنر کے پاس لے گئے اور وہاں پر جا کر الزامات لگائے طرح طرح کے، جو آپ سوال نمبر 4 میں پڑھ چکے ہو، کہ اس نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا، اس نے ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اور نہ یہ قانون کا احترام کرتا ہے، نہ ہی حکمرانوں کا وہ احترام کرتا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ حکومت کے لیے بھی خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو طرح طرح کے الزامات انہوں نے لگائے۔ رومی گورنر وہ یہودیوں کی سازش کو سمجھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ مکار لوگ ہیں، کیونکہ ان کی مکاری کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ دل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ میں یہودی علماء پر چھوڑتا ہوں کہ وہ عیسیٰ کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے میں اس کو منظور کروں گا۔ لیکن یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دینی چاہیے۔ تو بہرحال رومی گورنر نے بہت جلد دل کے ساتھ اس کا حکم تو دے دیا، شاید اس کی کوئی مجبوری ہو لیکن اس نے حکم دے دیا تھا۔ تو جب اس کے سپاہی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے گئے تو جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہاں پر ایک بہت بڑا رش لگ گیا، ہجوم جمع ہو گیا. وہاں پہ بہت سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے جن میں یہودی بھی تھے، گورنر کے سپاہی بھی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے بھی تھے، ان کے پیروکار بھی وہاں پر موجود تھے. اتنے بڑے ہجوم میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر انہوں نے کسی ایسے شخص کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں ملتا جلتا تھا پکڑ کر سولی دے دی اور کہا کہ ہم نے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے. لیکن سولی دینے کے بعد ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ کیا واقعہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے یا نہیں. ان کا یہودیوں کا خود اپنا ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے آسمان پر جاتے دیکھ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اپنے پاس بلا لیا تھا. لیکن دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں، ہم نے عیسیٰ کو ہی سولی دی ہے. تو بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی اختلاف یہودیوں کے اندر ہے جو خود عیسائیوں کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ نصارہ ہے، یعنی کہ عیسائی ہیں. تو عیسائیوں کے درمیان میں بھی اس کے متعلق اختلاف ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے نستوریہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے لحاظ سے تو پھانسی دے دی گئی ہے، یعنی کہ ان کو ناسوت کے لحاظ سے پھانسی دے دی گئی ہے، لاہوت کے اعتبار سے نہیں. کیا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حصہ جو انسان تھا اس کو تو سولی پر چڑھا دیا گیا اور جو خدا تھا اس کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا بھی تصور کرتے ہیں. وہ تین چیزوں کے مجموعے کو خدا کہتے ہیں، ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کرتے ہیں. بہرحال یہ عقیدہ اپنے طور پر بھی خود غلط ہے. لیکن جو عیسائیوں کا دوسرا فرقہ ملکانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی پھانسی تھی یہ ناسوت اور لاہوت دونوں اعتبار سے تھی، مطلب جسم کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. تو بہرحال مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا تھا اور وہاں پر جس کو پھانسی دی گئی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ تھا، وہ ان کا ہم شکل تھا. یہی بات صحیح ہے جو ہمیں قرآن سبق دیتا ہے. تو بچوں مجھے امید ہے کہ آپ کو سوال سمجھ آ چکا ہوگا. اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.